آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی اور 7-8 بار وہ آیت کریمہ آئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک مقصد بھی اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کا تذکرہ ہوتا تھا، اور نبی اپنی قوم کی جو برائی ہوتی تھی اس کو بیان کر کے وہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، دیکھ لو تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لیکن تمہارا رب اب بھی تمہیں آواز دے رہا ہے، اب بھی اگر تم اصلاح قبول کر دو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما کے تمہیں اور مزید اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین۔ ہر واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ حضرت موسیٰ کی جو کہانی ہے اس میں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے عبرت ہے، اے کاش لوگ اس کو حاصل کرتے۔ عیسیٰ کی کہانی علیہ السلام، اور اسی طرح سے حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کے قصے کو ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، بلا شبہ اس پوری کہانی میں تمہارے لیے عبرت ہے، اے کاش تم عبرت حاصل کر سکتے۔ اور پھر رب کے محبوب ہم سب کے آقا کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، آپ اپنے گھر کے لوگوں سے تبلیغ کا انتظام شروع کیجیے۔ پہلے گھر کے لوگوں کو سمجھائیے، اگر گھر کے لوگ مان جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں باہر کے لوگوں کو منانا آسان ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر گھر کے لوگ نہیں مانیں گے تو باہر کے لوگ کہیں گے گھر کے لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں اور باہر تبلیغ ہو رہی ہے، باہر لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مقدس نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا، فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے گھر کے لوگوں سے تبلیغ کا انتظام شروع کیجیے اور تبلیغ کی شروعات کیجیے۔ چنانچہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع بھی کیا، اور جمع کرنے کے بعد رب کے محبوب نے لوگوں سے بتایا کہ بتاؤ تو صحیح، لوگوں سے پوچھا بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، بتاؤ تو صحیح تم مانو گے کہ وہ لشکر آ کر تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تم مانو گے؟ سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ We found you always truthful، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ Today we will also accept whatever you are saying. If there is truth coming to attack us and you are saying it, we will believe in it. ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس کو مانیں گے، یقین کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پھر یہ بات بھی سن لو، اس سے بڑھ کر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب حکمت قرآن عطا فرمائی ہے، اور قرآن کا نزول شروع ہونا چاہ رہا ہے یا ہو رہا ہے۔ اے لوگوں تم اپنے ان خداؤں سے باز آ جاؤ، نہ تو نفع کے نقصان ہیں، نفع کے مالک ہیں، اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا بندہ جو اس مجلس سے اٹھ کر یہ کہتا ہوا اٹھا لِسَائِرِ هَذَا الْيَوْمِ جَمَعْتَنَا محمد، اے محمد کیا تم نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ Did you gather us for this task, this mission? We were thinking you have called us for a very special mission, but you actually destroyed our time. ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تم نے ہمارے ٹائم کو، ہمارا وقت برباد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب بھی رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھی ہے، انگشت نمائی کسی نے کی ہے، کوئی آبجیکشن کسی نے کیا ہے، تو
تو پھر رب کے محبوب تو بعد میں بولیں گے. رب کہتا ہے محبوب اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا خالق اس کا جواب. ابو لہب نے کہا تھا تم نے ہمارا دن برباد کیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہا تھا کہ محمد تم نے وقت برباد کیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. تم نے میرے محبوب کے توہین اس طرح سے کی اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ محمد تم نے ہمارا دن برباد کیا. تم جس ہاتھ سے اٹھا کے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کے الفاظ بول رہے ہو, رب نے فرمایا اس ہاتھ ہی کو بددعا دے دی جائے, اس کو ملعون قرار دے دیا جائے. کل تک جس کو عرب کے لوگ بہت بڑا عقل مند سمجھتے تھے, جیسے قرآن نازل ہو گیا اور قرآن نازل ہوتے ہی رب تبارک تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں, نہ تو اس کا مال کوئی فائدہ دینے والا ہے اور نہ تو اس کی آل کوئی فائدہ دینے والی ہے. اور یہیں تک نہیں بلکہ آپ سوچیں ہم اور آپ اللہ کا فضل ہے مومن ہیں, لیکن یہ بتاؤ تو صحیح اللہ کا فضل رہے گا تبھی ایمان کے ساتھ رہیں. دعا کریں کہ اللہ ایمان ہی کے ساتھ رکھے, ایمان ہی کے ساتھ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے. لیکن بتاؤ تو صحیح دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں حتمی طور پر یہ پتا ہے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے اللہ اور رسول کے علاوہ؟ Nobody knows. Nobody knows who is going to go in paradise, who is going to go in hell. Nobody knows. لیکن اگر محبوب کی شان کے در پہ تم آئے اور تم نے کچھ بھی بدتمیزی کے الفاظ بولے تو قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب, یہ ایسا بندہ ہے کہ آپ کی گستاخی کر کے جہنم کا ایندھن بن گیا ہے اور جہنم میں یقینی طور پر جا کر ہی رہے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرف اتنا ہی تو بولا تم نے ہمارا وقت برباد کیا. رسول پاک کی بارگاہ کا ادب اس آیت کریمہ سے سیکھنا چاہیے. جو لوگ کچھ بھی بول جاتے ہیں, کچھ بھی بک جاتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں تو جب کوئی ذرہ برابر الفاظ بدتمیزی کے نکالتا ہے تو اس کے ایمان کو رخصت کر دیا جاتا ہے, بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے سیصلی نارا ذات لہب, وہ دہتی ہوئی آگ میں, جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور دیکھ لو قرآن کا اعجاز, دیکھ لو قرآن نازل ہو گیا اور اس آیت کے نازل ہونے کے تقریباً کئی سال تک ابو لہب زندہ بھی رہا, ابو لہب زندہ بھی رہا, لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جا کے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا کہ اگر تم نے بدتمیزی کی تو پھر تمہارا انجام یہی ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ہم کو آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور محبت کے ساتھ ہی ہم سبوں کو عبادت کا ذوق و شوق دے. ورنہ وہ عبادت یقین کرے کوئی عبادت نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو, جو رسول پاک کی محبت اور ناموس سے خالی ہو وہ عبادتیں محب باقی جائیں. اور جو محبت رسول کے سائے میں ہو تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی قیامت کے اندر رب کے محبوب فرمائیں گے فرشتوں اس کو آنے کو, یہ تو میرا غلام ہے. وہ کیا میرے امام نے کہا تھا کہ جھوٹا کریں گے, جھوٹا کریں گے, اگر آپ بتا دیں صدر قیامت کے سپاہی کیسے یہ جو آپ کے دامن میں چھپا ہوگا بتاؤ. تو پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ جائے گا, رب کے محبوب فرمائیں گے تم میرے ہو تو چلو اللہ رب العزت تمہارے پر کرم فرمائے گا اور رب بھی فرمائے گا. اب اگر رسول کے دامن میں آ گیا فرشتوں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول کا ہے وہ میرا ہے, جو رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں, وہ ولی کا نہیں وہ علی کا نہیں, کسی کا نہیں. تو آج بھی
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ اس وجہ سے آج ہی رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب ذرا سا آگے آتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جو اس سورہ نمل کی سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ نمل دراصل چیونٹی کو بولتے ہیں، آنٹ، چیونٹی کو۔ آپ سوچیں چیونٹی کے نام سے پوری سورت ہے، اور وجہ کیا ہے؟ آپ ابھی سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جناتوں، چرندوں پرندوں، ہواؤں فضاؤں اور اسی طرح سے پوری کائنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ پوری کائنات جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کو چاہیں حکم دے دیں، اور یہی تک نہیں بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام تو بولی سمجھتے ہیں، میرے آقا بھی سمجھتے ہیں، اور اس پر واقعات شاہد ہیں۔ وہ اونٹ آیا تھا، اس نے شکایت کی تھی، میرے آقا نے صاحب اونٹ کو بلایا تھا، پوچھا تھا کیا معاملہ ہے؟ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو کھانا نہیں دیتے ہو۔ واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا بھی ان تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ ضرورت جب محسوس ہوئی تو میرے آقا نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ جو جانوروں کی بولی سمجھتا ہو تو کیا انسانوں کی بولی نہ سمجھے گا؟ یہ کیسے نادان لوگ ہیں جو یہ کہہ جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین جو مر گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ تم سوچتے ہو، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خواب ہو جائیں جل جانے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا، انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، چرندوں پرندے ہیں، سب جمع ہو گئے، اور جب اپنے لشکر کو لے کر چلنے لگے، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ کے کلیجے میں ایمان کی ربط نہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ کہنا۔ سلیمان علیہ السلام جیسے ہی لشکر لے کر چلنے لگے، دور دراز کے علاقے میں، سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت دور ہیں، کئی میل دور ہیں، جیسے ہی آپ نے لشکر تیار کیا، چلنے کے لیے تیار ہوئے، دور کے علاقے میں ایک چیونٹی ہے جو کہتی ہے اے چیونٹیوں کی جماعت، جلدی جلدی اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، جلدی جلدی اپنے سوراخ میں گھس جاؤ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جماعت پوری لشکر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری اور بے خیالی میں وہ تمہیں اپنے پیروں سے رونقتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ چیونٹی نے کہا، اور جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس چیونٹی نے دور کے علاقے میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سماعت کر لیا۔ بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کے اور ہمارے پاس چیونٹی نے چیونٹا لا کے رکھ دو، بڑا سا بڑا جانور لا کے رکھ دو، خوب چیخے چلائے، تب بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے بول کیا رہا ہے۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ دور کے علاقے میں چیونٹی بول رہی ہے، اس کو سماعت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں، اور سماعت کر کے مسکراتے بھی ہیں، مسکرا کر اپنی پوری جماعت سے کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا مجھے یہ توفیق بخش دے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کروں۔
तूने मुझे ऐसी नेमत अता फरमाई है कि मैं दूर और नजदीक का सुन लेता हूँ और जानवरों की बोली, चरिंदों दरिंद सबकी बोली समझ ले रहा हूँ। मौला इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मौला ये तेरा करम नहीं तो और क्या है। मौला मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। मैं अपने इस नेमत पर जो तूने अता फरमाया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लगे हाथों सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा, मौला मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस वजह से अगर आपको कोई नेमत मिले तो जहाँ आप अपने रब का शुक्र अदा करें, वहीं आप अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करें कि मेरे वालिदैन ने मुझे इस तरह की तरबियत अता फरमाई कि रब तबारक व तआला के तरफ से मैं इस नेमत का मुस्तहिक और हकदार हूँ। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर आगे बढ़े। चींटियां अपने अपने सुराखों में दाखिल हो गई। अब मैं यहीं पर रुक कर एक अकीदे की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब चींटियां दूर से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुन सकती हैं और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के ये कह भी सकते हैं, लोगों से बता भी सकते हैं कि मैं देख रहा हूं कि चींटियों की सरदार है, वो मेरे हवाले से ऐसा ऐसा कह रही है, तो मुझे कह लेने दिया जाए। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, वो अगर चींटियों की भाषा, ज़बान, लैंग्वेज समझ सकते हैं और दूर से उसकी बात को मुलाहजा कर सकते हैं, तो मुझे कहने दें कि मुस्तफा करीम अगर हम यहाँ से या नबी सलाम अलैका कहें या रसूल सलाम अलैका कहें, मुस्तफा जाने रहमत कहें, तो क्या मेरे और आपके आका समाप्त नहीं फरमाएंगे? फिर आते हैं अपने इमाम की तरफ। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही, इशारा करते हुए इरशाद फरमाया था, दूर और नजदीक के, दूर और नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत सलाम। कहाँ गए वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी को ये खबर नहीं, नबी को वो खबर नहीं। जरा वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया देख लें, उनको पता चल जाएगा, ईमान की आंखों से मुलाजा करें तो उनको पता चल जाएगा कि रब तबारक व तआला ने कितनी बरकतें, कितनी अज़मतें, कितनी वुसाअतें, कितना इल्म अता फरमाया है अपने प्यारे हबीब और हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। इससे ये साबित होता है कि अंबियाए किराम दूर नजदीक का सुनते भी हैं, और जो सुनाने की कोशिश करता है, जो कहता है, उसकी कैफियत किस हालत में कह रहा है उसको भी मुलाहजा फरमाते हैं। तभी तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि चींटी अपने पूरी फैमिली कह लीजिए, पूरी लश्कर को जमा करके ये कह रही है। इसका मतलब ये है कि वो समझ रहे थे कि किस हालत में ये चींटी कह रही है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर मुझे फिर से कह लेने दें कि जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं तो फिर ये सलातो सलाम का नजराना हमारे नबी की हालत में हमारे नबी के पास पेश तो किया ही जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी हालत भी पेश की जाती है, हमारी हालत भी पेश की जाती है। ठीक है, कोई बैठ के पढ़े तो भी पेश किया जाता है, और हम तो अपनी नबी पर कभी बैठ कर सलाम पेश करते हैं, बैठने वाली हालत भी हमारे आका के सामने पहुंच जाती है, और कभी हम अपने नबी की बारगाह में दोनों हाथों को बांधते हैं और फिर सलाम पेश करते हैं ताकि फरिश्ते जाकर ये बताएं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम ने दस्त बस्ता खड़े होकर एहतराम के साथ आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है। अब बताओ, अगर ये हमारी हालत, हमारी कैफियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक की बारगाह में एहतराम के साथ पेश की जा रही है, तो वो बेहतर है या ये कि हम लेके जैसे भी चाहा पढ़ लिया वो बेहतर है? और
जब कुरान ने मुतलक रखा है, there is no condition how to send the salawat and salam on Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why you are making any condition, just so saying just do be seated or sit down and say salam or just do this in this way? जब कुरान ने इसको बिल्कुल विदाउट एनी कंडीशन रखा है, तो फिर ये क्या जरूरी है कि तुम कभी नहीं खड़े होकर क्यों पढ़ रहे हो? कुरान ने इसको कंडीशन लगाई नहीं है। अगर हम खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो हमारा ये अकीदा है, हम मानते हैं कि रसूल हमारी बातों को सुन रहे हैं और हमारी कैफियत को भी मुलाहाजा फरमा रहे हैं। इस वजह से हम खड़े होकर पढ़ रहे हैं। और कभी नमाज में पढ़ रहे हैं, वो सलाम अलल मुरसलीन, तमाम नबियों पर सलामती हो, नमाज में पढ़ रहे हैं, बैठ के भी पढ़ रहे हैं, खड़े होकर पढ़ रहे हैं। अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई इतराज नहीं करते हैं तो तुम्हें भी ये हक नहीं है कि तुम हमारे ऊपर इतराज करो कि खड़े होकर पढ़ने की क्या जरूरत है। हम अपने नबी पर जब सलाम भेजते हैं तो चाहते हैं कि हमारी कैफियत भी आका की बारगाह में पेश की जाए, कहा जाए रसूल आपके गुलामों ने बड़े अदब के साथ सलाम पेश किया है। ये तो ड्यूटी का वाक़या। अब जरा सा बिल्किस मलिका सबा, सबा किंगडम की क्वीन, रानी, उसकी बात सुनो। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तमाम फौज को लेकर जा रहे हैं। अचानक से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद नहीं नजर आ रहा है। अब बताओ तो सही, अगर लश्कर में 2000, 5000, 10,000 लोग हों और ज्यादा हो, और चिड़ियों में बहुत सारी चिड़ियां हों, लोगों में बहुत सारे लोग हों, तो हमको और आपको पता चल पाएगा कौन है कौन नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये निगाह नबूवत थी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और देखेगा हुदूद नहीं नजर आ रहा, चिड़िया कहाँ गया? अगर नहीं आया हो और आया अगर ऐसे ही यहाँ वहाँ चला गया है तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उसको सख्त पनिशमेंट मिलेगी। जब सब लोग हैं तो उसको होना चाहिए, और अगर वो आया और कोई अच्छी खबर नहीं लेके आया तो उसको ज़बह भी किया जा सकता है। अब हुदूद भी आता है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में और आकर अर्ज़ करता है, हुजूर मैं एक कौम के पास से गुजरा, मैंने देखा वहाँ की एक मलिका है, लोग उस मलिका की बारगाह में आते हैं और वो सूरज और इस तरह की दूसरी चीजों की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, सूरज का सजदा करते हैं। और फिर वो हुजूर कहता है, हुजूर मैंने देखा कि शैतान ने उनको वरगला दिया है, बहका दिया है और वो इस तरह की चीजों में मुलव्विस हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही की ज़ात वो है जो सजदे के लायक है और सजदा उसी को किया जाना चाहिए। फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, हम एक लेटर भेज रहे हैं, एक खत भेज रहे हैं मलिका सबा के पास, जाओ वो लेटर दे दो और देखो उसका रद्द अमल क्या होता है, उसका अपना नजरिया क्या होता है। जब लेटर पहुंचा है तो मलिका सबा ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री को जमा किया और कहा कि लोगों, मेरे पास एक लेटर आया है और लेटर इस तरह से लिखा हुआ है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लेटर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और फिर इसमें लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही वो आयत करीमा है जो दरमियाने सूरत में बिस्मिल्लाह शरीफ है। एक मैंने अर्ज किया था कि एक वो सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है और एक वो सूरत है जिसके अंदर दो बार बिस्मिल्लाह है। ठीक है, वो सूरत जिसमें शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं, कौन सी सूरत है? सूरह तौबा। और वो जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत है? सूरह नमल। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह कभी काम आएगा। बहरहाल सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तस्लीम ने ये खत भेजा, उनके पास पहुंचा, आपस में मशवरा किया और
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کوئی زور زبردستی نہیں کرنے کی بات ہے، ہمارے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر آ جاؤ۔ تو ملکہ سبا نے اپنے لوگوں کو بیٹھا کر کہا افتونی فی امرہا، can you please tell me what to do? We got this later and later has so and so contained. What to do next? ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب لوگوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو شدید، we are brave۔ ان لوگوں نے کہا we are brave، ہم بہادر بھی ہیں and we have troops، ہمارے پاس فوج بھی ہے، we can fight، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، we can have war، جنگ کر سکتے ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ اس علاقے کو تاراج کر دیتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن میں ذرا ان کے تعلق سے سوچتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا پہلے میں کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور دیکھتا ہوں، دیکھتی ہوں رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت بلقیس نے ایک ہدیہ بھیجا پیسوں کی صورت میں۔ جب پیسے کی صورت میں وہ ہدیہ پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتبدوننی بمال، Do you think the will that you have sent as a help that will be enough for me? No. The thing that Allah Almighty has given me is better than the thing that you have given to me. جو تم مجھ کو دے رہی ہو وہ میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر خوش ہوں، تو اپنے مال سے خوش رہو اور میں اللہ رب العزت نے جو مجھے عزت عطا فرمائی اس سے خوش ہوں۔ اور پھر پیغام بھیجا کہ اگر وہ میری بارگاہ میں اسلام کے ساتھ نہیں آتی ہے تو میری فوج اس کے ملک تک پہنچے گی۔ میری سلطنت پوری دنیا میں، حضرت سلیمان پوری دنیا میں میری سلطنت ہے اور میں حاکم وقت ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں اسے کہوں کہ تم بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو، اور پیغام بھیج دیا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو ہم اپنی پوری فوج لے کر پہنچ جائیں گے۔ اب ذرا آگے کی چیز دیکھیں، ایمان کو تازہ کرنے والی پھر سے بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے مجلس میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، ہدہد نے بتایا ہے کہ بلقیس کا تخت بہت پیارا ہے اور بہت لمبا چوڑا، اس میں جواہرات، سونے، چاندی اور طرح طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ کون ہے جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے وہ تخت میری بارگاہ میں لا کر رکھ دے؟ کون ہے جو ایسا کرے گا؟ ایک جنات کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور جب تک آپ کی مجلس برخاست نہیں ہو رہی ہے، مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی میں وہ تخت بلقیس لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہوں۔ آپ کی مجلس برخاست ہو اس سے پہلے ہی لا کر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، بہت دیر ہو جائے، اٹس ٹو لیٹ۔ مجلس برخاست ہونے میں گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اور تم 5 گھنٹہ لگاؤ گے؟ نہیں، یہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اب ذرا سا ایمان تازہ کرنے والی چیز دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی حضرت آصف ابن برخیہ، وہ ولی جن کو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا فیضان ملا تھا اور ولایت سے متصف تھے، ولی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا حضور مجھے آپ اجازت دیں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے حکم دیں، میں اس تخت کو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آدمی کی پلک جھپکے اور اٹھے، میں لا کر پلک جھپکنے میں کتنی دور ہوتی ہے؟ ہو گیا
اللہ کا ولی کہتا ہے حضور آپ صرف حکم تو دیں، میں آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے ہی یہ بلقیس کا تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دوں گا، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ جب تمام انبیاء کا فیضان ان کی قوم پر ہوتا ہے تو ان کی قوم میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اور جو بھی نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے اس کی قوم میں جو ولی ہوتا ہے وہ نبوت کا فیضان پاتا ہے، تب جا کے ولی ہوتا ہے۔ توجہ دیں، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی کا یہ عالم ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، تو اب ظاہر ہے اللہ کے رسول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان جن اشخاص کو اور جن اولیاء کرام کو ملا ہوگا وہ یقینی طور پر کیا سیدنا حضرت آصف بن برخیا سے بڑھ کر مرتبے میں نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غریب نواز علیہ الرحمہ، اور ہمارے اور آپ کی بمبئی کی شان سیدنا حاجی علی شاہ علیہ الرحمہ، حضرت مخدوم ماہر علیہ الرحمہ اور دوسرے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ یہ چونکہ نبوت ہمارے آقا کی نبوت کا فیضان حاصل کیے ہوئے ہیں، جب آقا کی نبوت سب سے بڑھ کر ہے تو ان کا فیضان بھی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اس دور کے ولی کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکتے میں کوئی چیز لا کر وہ رکھ دیتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے اور ہماری قوم میں جو ولی ہیں وہ حضرت آصف ابن برخیا سے پڑھ کر شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا بھلا جانے کی ہے سر کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور میرے امام نے تو ماشاءاللہ پوری تاریخ اٹھا کر رکھی اور کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم آئیں گے تو کس کو لے کر آئیں گے؟ کہتے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں رسول آئیں گے، یقیناً آپ سنتے ہیں، آپ سب کا مدعا سنتے ہیں، سب پر کرم فرماتے ہیں، لیکن ہم آئیں گے تو ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے سیدنا حسین پاک کو لے کے آئیں گے۔ ایک باپ اپنے اچھے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میرا بیٹا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ میں جب رب کی بارگاہ، رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو رب کے محبوب کے چہیتے بیٹے کو لے کر آؤں گا تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش نام ہو جائے اور سرکار غوث پاک کا صدقہ ملے، رب تبارک و تعالیٰ بخشش عطا فرمائے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرت آصف بن برخیا نے لا کر وہ تخت رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت تاریخی جملہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں نقش ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی، یا یہ کہ حضرت آصف بن برخیا نے کہا ھذا من فضل ربی، میں اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے کہ جب پلک جھپکتے میں لا کے رکھ دیا، بلکہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کا یہ کرشمہ ہے کہ مجھے یہ اس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور ہم بھی تو مانتے ہیں کہ اولیاء کرام کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے ہے، تو پھر تمہارے پیٹ میں جگہ کیوں ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کو سرکار اگر 70 لوگوں کے گھر میں ایک بار ہی پہنچ جائے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے 70 لوگوں کے گھر میں جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی، اللہ رب العزت ان کو طاقت عطا فرما رہا ہے، تو تم اگر ان پر اعتراض کر رہے ہو تو گویا تمہارا اعتراض اللہ کے اوپر بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تخت آ کر رکھا ہوا ہے،
بلقیس پہنچتی ہیں، دیکھا، کہتی ہیں بالکل میرے ہی تخت کی طرح ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے ہی تخت کی طرح ہے، یہ بالکل میرا ہی تخت لگ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ آئیں تو ایک زمین کے اندر ایسی زمین بنوائی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی ہے وہ روڈ، لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہے وہ پانی ہے، ایسا بنایا تھا بالکل چمکتا دمکتا۔ جب یہ پہنچی ہیں بلقیس تو کہا گیا ادخل السرح، آؤ آؤ داخل ہو جاؤ، قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وہ جو راستہ تھا جب وہاں پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ یہ پانی ہے، اپنے کپڑے کو تھوڑا اوپر کیا، وكشفت عن ساقيها، اور اپنی پندلی کو کھول دیا، کپڑے کو اٹھا کر پندلی کو کھول دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیشے کی روڈ بنائی ہوئی ہے، تم کو لگ رہا ہے یہ پانی ہے لیکن پانی نہیں ہے، تاکہ تم کو یہ پتا چل سکے کہ تم تو بہت بڑی ملکہ ہوگی، تمہارے پاس بہت دولت ثروت اور بہت مال و جاہ ہوگا، تم کو پتا چل سکے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ تم آ کر یہاں پر یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس طرح تو کبھی نہیں کر سکتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ حضرت بلقیس کہتی مولا میں نے بڑا ظلم کیا، مولا تیرے محبوب کا صدقہ مل گیا، مولا مجھے بھی اسلام کی دولت نصیب فرما۔ اور اس طرح سے حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی عظمتوں کے صدقے میں بڑے سے بڑا وہ شخص جو جابر تھا، جو ظالم تھا، جو نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن جب اللہ نے کرم فرمایا تو وہ جابرہ، وہ ظالمہ اور نہ جانے کیا کیا گناہوں سے ملوث بھی نبی کی نگاہ رحمت پڑ جائے تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، اور جس کے اوپر نگاہ رسول جاری و ساری رہے تو یقیناً وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ اس وجہ سے جہاں ہم عبادتیں کریں، جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑگڑائیں دعائیں کریں، اسی طرح ہماری دعاؤں میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مولا جب تک رکھ، نبیوں ولیوں کی محبت کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو اپنے محبوبوں کی محبت کے ساتھ اٹھا۔ اور اگر یہ توفیق نہ ملے تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتا ہے، علم بہت ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے علم والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب توفیق چھین لی جاتی ہے تو ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اور یہ توفیق کب حاصل ہوگی؟ جب اولیاء کرام، انبیاء کرام کی دروں سے ہم جڑے رہیں گے اور اس طرح سے قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ جو عقیدے رب تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہم کو دینا چاہ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سبوں کو قیامت تک اور آخری سانس تک کاربند فرما دے۔ مولا کریم کے بندوں نے تیرے قرآن اور قرآن کی تفسیر سننے کے لیے مولا اپنا وقت دیا ہے، اللہ ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی نصیب فرما دے۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ مولا سب سے اول و آخر ہم سبوں کی بخشش و نجات عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطاهر وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول